یہاں دین بھی مکمل ہے، نعمتیں بھی تمام ہیں، اللہ بھی راضی ہے، اور ان تمام تر نعمتوں کے حصول کا سبب اور کوئی عمل نہیں ہے دوستو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے نمازیں بھی پہنچائیں، روزے بھی پہنچائے، حج بھی پہنچائے، جہاد کے احکام بھی پہنچائے، ارکان حج بھی پہنچائے، امر بالمعروف بھی کیا، نہی عن المنکر بھی کیا، وحشیوں کو انسان بھی بنایا، کافروں کو مسلمان بھی بنایا، رہزنوں کو رہبری کے آداب بھی ادا کیے، مسلمان کو سلمان بھی بنایا، سلمان کو فخر سلیمان بھی بنایا، بے مہذب اور بد تہذیب لوگوں کو تہذیب آشنا بھی کیا، عرب کے بدترین معاشرے کے بدترین لوگوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ 1400 برس کے بعد ہی صحیح محمد کی جوتیوں کے صدقے میں تذکرے کے قابل تو ہو گئے۔ توجہ ہے نا جان محترم، صلوات دینے بآواز بلند محمد یہ سارے پیغامات، یہ سارے مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ سارے پیغامات اللہ کے رسول نے پہنچا دیے، دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، ایمان پہنچایا، شریعت پہنچائی، سلوک کے آداب پہنچائے، جنگ کے انداز پہنچائے، ہجرت کے طریقے پہنچائے، جینے کے سلیقے پہنچائے، مرنے کے آداب پہنچائے، بت پرستی سے نجات دی، توحید پرستی کی طرف متوجہ کیا۔ ہر وہ نعمت اللہ کے رسول نے جو 900 برس کی تبلیغوں کے باوجود بھی انبیاء ما سبق نہیں پہنچا سکے تھے، یہ آمنہ کے چاند کا کمال ہے کہ 23 برس کی قلیل عرصے میں، قلیل مدت میں، بقول جوش ملی آبادی کے کہ آمنہ کے چاند تجھ پہ لاکھوں سلام، کہ 1,24,000 پیغمبر 900 برس کی تبلیغات میں وہ پیغام انسانیت کو نہیں پہنچا سکے جو تو نے 23 برس کے قلیل ترین عرصے میں اس طرح پہنچایا کہ اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا۔ اور جو ہے صلوات بھیجے بآواز بلند محمد عالم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر۔ اس قدر اجلت میں میرے مولا جوش کہتے ہیں، اس قدر اجلت میں تو روئے زمین پر چھا گیا، فلسفی چکرا گئے، فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا کہ کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جو 23 برس میں ہزاروں برس بعد میں آنے والی نسلوں کے ذہن و دل و دماغ کو متاثر ہی نہ کرے، مسخر کرے؟ کوئی ایسا انسان، اندازہ فرمائیے نا سرکار رسالت آپ کی بارگاہ میں، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہو سکتا ہے جو 23 برس کے قلیل عرصے میں آنے والی انسانی نسلوں کو صرف متاثر ہی نہ کرے بلکہ مسخر کرے؟ ذہنوں کو پلٹا، دلوں کو پلٹا، دماغ وضع کیے۔ یہ سارے کارنامے سرکار ختمی مرتبت کے ہیں، لیکن جب میدان غدیر خم میں آئے، حج آخر کے بعد عزیزان محترم، یہ تمہید سے میں گزرا، آئے تو آ کر اللہ کے رسول نے میدان غدیر خم میں خود قیام نہیں فرمایا، ارادہ نہیں تھا، رکنا نہیں تھا، علم میں ہوگا پیغمبر کے، لیکن یہی تو دیانت پیغمبر ہے۔ والے مجھے پتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے، مگر جب تک جبریل کو نہیں بھیجے گا رکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھ پر تو پہلے ہی بہت الزام ہے علی کی محبت کا۔ توجہ ہے نا جانا محترم؟ پالنے والے جب تک تو آیت نہیں بھیجے گا میں رکوں گا نہیں، میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں تو کیا چاہتا ہے، تیری مشیت سے آگاہ ہوں میرے مالک، لیکن جبریل بھیج، آیت بھیج، قافلے کو روکوں۔ حالانکہ قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، جبریل آئے، آیت لے کر آئے، کیا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول پہنچاؤ، اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اگر اس مجمع میں کچھ شرارتی لوگ ہیں تو تم پریشان مت ہو، تم پہنچا دو وہ پیغام، ان کے شر سے ہم تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ بہت توجہ جانے محترم، ذرا سا 5-7 منٹ اس تمہید پر اور پھر میں موضوع پر آتا ہوں۔ یہ پس منظر بتانا ضروری ہے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا کردار رہا کیا ہے غدیر سے کربلا تک۔ یہ کربلا ایسے تو نہیں بنی نا دوستو، یہی پس منظر ہمیں بتانا ہے کہ آخر اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے۔ پہنچاؤ، اور اگر تم نے نہ پہنچایا
تو ہم یہ سمجھیں گے کہ میرے حبیب تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. غدیر کا واقعہ نہیں پڑتا، لیکن سارے علماء سے، سارے مفسرین سے، سارے مولویوں سے، سارے مفتیوں سے، سارے فقیہوں سے، اپنے اور پرائے سب سے بسد ادب اس آخری مجلس میں ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ صرف بتا دیں کہ پیغمبر اسلام پر جو یہ آیت بلغ نازل ہوئی، اس کے نتیجے میں پیغمبر نے کیا کیا؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی نماز پڑھائی؟ نہیں. کوئی روزہ رکھوایا؟ نہیں. کسی حج کا حکم دیا؟ نہیں. کوئی قرآن کی تلاوت فرمانے کا حکم دیا؟ نہیں. اس آیت کے نزول ہونے کے بعد امیڈیٹ ایکشن کیا تھا سرکار رسالت؟ فوری بات کیا کیا؟ میرے نوجوان دوست خاص طور سے توجہ رکھیں اس جملے پر. کیا کیا سرکار رسالت آپ نے؟ تو سارے علماء متفقہ طور پر یہی کہیں گے کہ اس آیت کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام نے آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، مجمع نقطہ اعتدال پر آیا، کجاووں کا ممبر بنایا، ممبر پر صاحب ممبر گیا، 1,34,000 کے مجمع میں سے الیکشن نہیں کیا، سلیکشن کیا. ذرا سے توجہ فرمائیں دوستو اس جملے پر. 1,24,000 یا 1,34,000 کے مجمع میں سے جو حاجیوں کا مجمع تھا، جو صحابہ اکرام کا مجمع تھا، ان میں سے پیغمبر اسلام نے ایک سلیکشن کیا ہے، ایک آدمی کو منتخب کیا، اسے اٹھایا، اسے بلند کیا، اسے بلند کیا. اب یہ بصیرت پیغمبر ہے کہ اپنے سے بھی بلند کیا، اپنے سے بھی بلند کر لیا، اپنے سے بھی بلند کیا. نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا، پھول کی طرح اٹھا لیا. آپ تو اب تک یہی خوش ہوتے ہیں نا علی والے، علی بہت بہادر ہے. میں کہتا ہوں علی کا نبی بہت بہادر ہے. علی کی بہت بڑی بہادری یہ ہے نا کہ خیبر کے در کو 2 انگلیوں پہ اٹھا لیا. جو خیبر کے در کو 2 انگلیوں پر اٹھا لے اسے فاتح خیبر کہتے ہیں، اور جو فاتح خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر لے اسے محمد مصطفیٰ صلوات میں جب آواز بلند. دیکھتے جائیں اندازہ فرمائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا دوستو توجہ فرما دیں اور دو دم ہے. بلند کیا، بلند کر کے پیغمبر نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی المولا. یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے. مجھے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد سرکار رسالت مآب نے اعلان ولایت علی کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں کیا نا. علی کی ولایت کا اعلان کیا نا. تو مزاج آیت کیا تھا بھائی؟ مزاج آیت کی تشریح تو پیغمبر کرے گا نا کہ کس بارے میں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی. پیغمبر کے عمل کو دیکھ کے اندازہ ہوگا نا کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو پھر اللہ نے یہی چاہا تھا نا کہ اے رسول علی کی ولایت کا اعلان کرو، اور اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. علماء اور مفسرین سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں تو فتووں کی بو قلمونیوں میں نوجوان ذہن کو الجھا کر 50-50 کر دیتے ہیں، کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. علی ولی اللہ یہاں کہو، یہاں نہ کہو، یہاں واجب ہے، یہاں مستحب ہے، یہاں سنت ہے، یہاں کہنا ہے، یہاں قربت کے نیت سے ہے، یہاں قصد قربت ہے، یہاں کہو، یہاں نہ کہو. یہ سارے فلسفے بھئی آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ ان باتوں پر بحث کریں؟ جہاں عمل معصوم موجود ہو، جہاں نص معصوم موجود ہو، وہاں نہ فتویٰ ہوتا ہے نہ اجتہاد ہوتا ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. یہ سنت اور واجب کی بحثیں لانے کا آپ کو حق کس نے دیا ہے؟ پیغمبر کا عمل دیکھو. اور مجھے صرف ایک بات کا جواب دو آج آخری مجلس میں کہ یا ایھا الرسول بلغ کی جو آیت نازل ہوئی، اس آیت کی تلاوت کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا مستحب؟ بہت توجہ جان محترم، پوری توجہ چاہوں گا دوستو. کوئی نعرہ نہیں ابھی چاہتا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اور آپ کو سلامت رکھے. صرف اتنا بتائیں قبلہ کعبہ، دیکھیں نا، بتائیں لوگ کہ اس آیہ بلغ کی تلاوت کرنا اور اس کی تعمیل کرنا پیغمبر ہے. یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے صاف کیجئے دوستو. ہم شک کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتے. ہماری توہین ہے شک کے ساتھ زندہ رہنا. شک کے ساتھ زندہ رہنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مر جاؤ.
کہا ہے کسی نے زندہ رہو، مشکوک بھی رہو، زندہ بھی رہو، شک کی بیماری میں مبتلا بھی رہو، ہم تو بہت صحت مند ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ لہذا آج یہ مسئلہ ایک جملے میں ہم طے کر رہے ہیں دوستو، اور اس پر کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بتاؤ کہ آیہ بلغ کی تبلیغ کرنا پیغمبر پر واجب تھی یا مستحب؟ تو سارے علماء اور مفسرین میرے ہم آواز ہو کر کہیں گے کہ آیہ بلغ کی تبلیغ کرنا یعنی علی کی ولایت کا اعلان کرنا پیغمبر پر واجب تھا، تو 2 رکعت کے مولوی جو بات خاتم النبیین پر واجب ہے وہ علی کی ولایت تیرے لیے مستحب کیسے ہو گئی؟ توجہ ہے نا کس فلسفے کے بعد؟ کیا یہ دنیا فلسفے نکالتی ہے، صاحب یہاں علی ولی اللہ کہنا ہے، یہاں نہیں کہنا ہے، کلمے میں ہے، اذان میں ہے، یہاں ہے، مستحب ہے، واجب ہے، سنت ہے، یا علی مدد